بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ محترم صدر صاحب اور ہمارے چیف گیسٹ، حاضرین مجلس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہو چکی ہے، اور بقیہ جو ہمارے مہمان ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بات رکھیں گے۔ وقت بہت کم ہے اور یہ اتنا بڑا مجمع ہمارے سامنے، خاص طور سے بچیوں کا اور گارجین میں عورتوں کا مجمع ہے۔ پتہ نہیں یہ پھر مجمع کبھی ملے یا نہ ملے۔ دارالعلوم دیوبند کا جب سالانہ 100 سال کا جلسہ ہوا تھا تو ہمارے بزرگ حضرت مولانا قاری سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی گئی تھی کہ حضرت آپ عربی میں تقریر کریں۔ عرب مہمان ہیں، عرب کے بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو حضرت نے اپنے تمہیدی کلمات میں شروع میں تھوڑی دیر تک عربی میں بات کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ عرب کے مہمان تو بہت تھوڑے ہیں، اور یہ لاکھوں کا مجمع جو پورے ہندوستان اور دوسرے ملکوں سے آیا ہوا ہے، یہ لوگ عربی نہیں سمجھیں گے۔ اتنا تو ہو جائے گا کہ ہاں میں عربی بولنے والا ہوں، لیکن اس مجمع کو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے میں اردو میں بات کرتا ہوں۔ حضرت نے اردو میں بات کی تھی وہاں 7 سالہ جلسے کے اندر۔ میں یہ اردو، عربی، انگریزی کی بات نہیں کرتا، اس واقعے سے ایک دوسرا سبق لے کر کہ اتنا بڑا مجمع عورتوں کا شاید ہم کو پھر کسی دوسرے جگہ پر نہ مل سکے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صرف ایک پہلو آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، شاید ہو سکے کہ اللہ ہم لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ میری پیاری بچیوں، سب سے بڑی چیز قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی، ہر مصیبت، پریشانی کے بعد میں اللہ آسانیاں دیتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت، پریشانی، اس کے بعد اللہ آسانی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام، اللہ کا سسٹم بنا ہوا ہے۔ بلکہ قرآن کو اگر عربی گرامر کے حساب سے سوچا جائے تو ایک مصیبت کے اوپر 2 قسم کی سہولتیں آتی ہیں۔ پریشانی ایک ہوگی، لیکن اللہ کی طرف سے جو آرام، راحت، سہولت کی نعمتیں ملیں گی وہ 2 ملیں گی۔ اسی لیے قرآن اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر صبر کی تلقین کیا ہے۔ 50-60 سے زیادہ جگہ قرآن پاک میں صرف صبر کو بیان کیا گیا ہے۔ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت کو بیان کیا کہ جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہے، جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر آپ صبر پیدا کریں۔ میں جن چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ کچھ دن پہلے ہمارے صدر صاحب بدر بھائی نے وہ اپنا موبائل کچھ سن رہے تھے، مجھے بھی سنایا بنگلہ زبان میں، اور میں اس وقت سے کافی پریشان کہ ایسا کوئی موقع ملے کہ جہاں ان ماں بہنوں کو اور ان بچیوں کو خاص طور سے ان کی معاشرتی زندگی، سسرالی زندگی اور اپنے اہل و عیال، شوہر، بیوی، بچوں کو لے کے چلنے کی جو زندگی ہے اس کے اوپر کبھی روشنی ڈالا جائے۔ آج یہ موقع غنیمت کا ہے، اس لیے دوسرے موضوع کی طرف نہ جا کر میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، بہت شارٹ ہے، وہ بدر بھائی کے پاس موبائل کے اندر موجود ہوگا، کسی کو شوق ہوگا تو ان کے جو خادم لوگ ہیں ان سے لے لیں گے۔ ایک عورت اپنے سسرال میں شادی ہو کر جاتی ہے اور وہ اس کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے۔ شوہر عام طور پر آج کل مزاج ہو گیا، میری پیاری بچیوں یاد رکھنا، آج آپ سب بچیاں ہیں، چھوٹی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی بھی شادی ہوگی، آپ بھی سسرال میں جائیے گا، آپ کے بھی کوئی شوہر ہسبینڈ ہوں گے، آپ کی ساس اور سسر ہوں گے، اور اپنے شوہر کے ماں باپ ہوں گے۔ یہ بڑی کٹھن زندگی ہوتی ہے، اور میں نے جو صبر کی بات بتلایا یہ وہیں پر صبر کرنا ہوتا ہے۔
وہاں جا کر کے جب صبر کیجئے گا تو آپ کی زندگی خوشحال بنے گی۔ اس لیے آج کی اس بات کو آپ لوگ گرہ باندھ کر اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گی۔ وہ شوہر اپنے بیوی کے چکر میں آیا اور بیوی کی باتوں میں آ کر کے اپنے ماں کو تکلیف دینا شروع کیا، ماں کو ستانا شروع کیا۔ اس کی ماں نے بہت شوق میں، اس کی ماں نے اس کو بد دعا دے دیا، ماں نے بد دعا کیا۔ بہت سی مائیں ہیں جب بچے ان کو ستاتے ہیں تو ماں کے منہ سے بد دعا کے کلمات نکل جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پروگرام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو بد دعا دینے سے منع کیا ہے۔ اولاد کو بد دعا مت دو، پتہ نہیں کون سی قبولیت کی گھڑی آ جائے اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے، اب بعد میں تم کو افسوس کرنا پڑے۔ بد دعا نکل گئی، لمبی کہانی ہے۔ لاسٹ میں وہ بچہ گھر سے نکل جاتا ہے، گھر سے باہر گیا، ماں سے جدا ہو گیا، ماں باہر گھر سے نکل گئی۔ جب بچہ بھی نکلا، ماں بھی تلاش میں نکلی، پتہ نہیں بہت دور جا کر ماں جب لوٹ کر کے آئی تو دیکھا کہ اس لڑکے کا گردن سے نیچے پورا جسم پتھر ہو چکا ہے، صرف سر انسان کا زندہ باقی ہے اور گردن سے نیچے پورا بدن پتھر ہو چکا ہے۔ وہ ماں سامنے آئی، ماں کو ماں ہوتی ہے، اس کے دل میں رحم آیا، دل میں میا آیا، اس نے معاف کیا، سب کچھ کیا، لیکن وہ معافی قبول نہیں ہوئی۔ زمین پھٹی اور وہ بچہ زمین کے اندر دھستا ہوا زمین کے اندر چلا گیا۔ زمین کو کھودا بھی گیا مگر اس کی لاش کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ بچہ زمین میں دھس کر کے کہاں چلا گیا۔ یہ ماں کی بد دعا ہے۔ میری پیاری بچیوں، آپ لوگ بڑی ہوئیے گا، شادیاں ہوں گی، اللہ آپ کو اولاد دیں گے، آپ بھی ماں بنیے گا، اپنی اولاد کی تکلیفوں پر صبر کیجئے گا اور شوہر کے بہکاوے میں آ کر کے اپنے ساس سسر اور سسرال کے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک نہیں کیجئے گا۔ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی، تھوڑا دن آپ کو صبر کرنا ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اس گھر کی رانی بنا دے گا، سب کے اوپر آپ کی حکومت ہو جائے گی۔ ہمارے بزرگوں میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے ختم کر دیتا ہوں، وقت کم ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان سے مرید ایک لڑکی تھی اور اس کا پورا خاندان، یہ پوری فیملی حیدرآباد کی رہنے والی تھی، حیدرآباد میں یہ لوگ رہتے تھے۔ لڑکی گھر میں بڑی ہو گئی، شادی کے لائق ہوئی، سب لوگوں نے جگہ جگہ رشتہ تلاش کیا، کہیں رشتہ منظور نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی۔ حیدرآباد کی ایک فیملی امریکہ میں رہتی تھی، اتفاق سے ان کے گھر میں لڑکا تھا اور اس بچی کا رشتہ وہ امریکہ میں رہنے والے لڑکے کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا، اس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ لڑکی بہت نیک، گھرانہ بہت نیک، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت، سب گھر والے، وہ لڑکی بھی حضرت سے بیعت تھی، قرآن تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا، تسبیحات کرنا، اللہ کی یہاں رونا، پردے میں رہنا، دین کے اوپر 100% عمل کرنے والی لڑکی۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ کبھی امتحان اور آزمائش کے لیے پانی کو آگ کے حوالے اور آگ کو پانی کے حوالے کرتا ہے۔ سب سے نیک عورت جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، بہت اونچے درجے کی عورت، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے قسمت میں اگر شوہر ملتا ہے تو فرعون جیسا بدماش آدمی اور اتنا بڑا ظالم آدمی اس نیک عورت کو شوہر بن کر کے مل رہا ہے۔ اللہ کی ہر مصیبت کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد یہ لڑکی جب رخصت ہو کے امریکہ گئی تو اس نے دیکھا کہ یا اللہ میں کہاں آ گئی۔ اس کا شوہر شرابی، اس کی ساس شرابی، اس کا سسر شرابی، گھر میں کتا پالا ہوا، گھر میں دنیا بھر کے گندے ماحول، وہ شوہر ہاف پینٹ پہننے والا، اس کا سسر ہاف پینٹ پہننے والا، چاروں طرف گھر میں ٹی وی لگی ہوئی، شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی، نہ دین نہ اسلام نہ نماز نہ روزہ، کچھ بھی نہیں۔ یہ لڑکی یہ ماحول دیکھ کر بہت پریشان ہوئی اور کہا کہ یا اللہ مجھے کہاں بھیج دیا گیا، میرا کون سا گناہ ایسا ہے جس گناہ کی وجہ سے ایسے گھر میں اور ایسے باڑی میں میری شادی ہوئی، اب میرے شوہر ایسے ملے۔
اس لڑکی نے رو کر کے وہاں سے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط لکھا کہ حضرت میرا ایسا ایسا معاملہ ہے، میں کس گناہ کی سزا میں یہاں پر آ گئی، میں تو جہنم میں آ گئی، میں جنت سے نکل کر جہنم میں آ گئی۔ شوہر گھر میں آتا ہے، منہ سے شراب کی بدبو نکل رہی ہے، شراب کی بوتلیں ٹیبلوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، گندی گندی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی نظر بہت دور تک ہوتی ہے، اس لیے میری ماں بہنوں، جتنی بچیاں ہوں اور جتنی ماں بہنیں اور جتنے مرد لوگ ہیں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اپنے کسی بڑے کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لینا چاہیے۔ بیپت اور سنکٹ کے سمے میں جب آپ ان سے مشورہ لیں گے تو وہی مشورہ آپ کو سنکٹ سے نکالنے کا راستہ بنے گا۔ آج سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو 3.5 ہاتھ کا سمجھتے ہیں، کسی کے پاس جھکنے کے لیے اور کسی کو بڑا بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ لڑکی حضرت کو بڑا بنائے ہوئی تھی، حضرت سے مرید تھی، حضرت کے پاس چٹھی لکھا، حضرت نے خط پڑھا، خط پڑھ کر کے جواب دیا، میری پیاری بچی تم گھبرانا نہیں، تم صبر کرنا۔ وہ جو میں نے صبر کی بات بتلائی، فرمایا کہ بیٹی تم صبر کرنا، تم صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی کرشمہ دکھلانا ہے، اللہ کو کوئی کرامت، کوئی معجزہ، کوئی عجیب چیز دکھلانا ہے کہ تمہاری جیسی بچی کو اللہ نے ایسے جگہ گھر میں پہنچایا ہے، صبر کرنا۔ اور میں کوئی چیز تم کو ہدایت دیتا ہوں، نوٹ دیتا ہوں، اس پر عمل کرنا۔ حضرت نے اس کو ہدایت دیا، روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا، روزانہ 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھنا، اور اپنے شوہر کے باپ خاندان، ان کی ہدایت کے لیے اللہ کی یہاں دعا کرنا، ان کے لیے معافی مانگنا، اللہ کی یہاں دعا کرنا۔ نمبر 2 کام، میں نے جو کتاب تم کو دیا، حضرت کی چھوٹی چھوٹی کتابیں، شوہر بیوی کے حقوق، دینداری کے اوپر بہت سی چھوٹی چھوٹی کتابیں وہ لڑکی لے کر گئی تھی، کہا اس کتاب کو اپنے شوہر کے بیڈ روم میں ٹیبل کے اوپر رکھ دینا۔ اور تیسرا کام، اپنے شوہر کی خوب خدمت کرنا۔ جب بھی تمہارا شوہر چاہے شراب پی کر کے آئے، نشے میں مدہوش ہو کر کے آئے، کپڑے میں پیخانہ پیشاب گندگی لگا کر کے آئے، لیکن تم گھن نہ کرنا، تم نفرت نہ کرنا، بلکہ اپنے چہرے کو خوشی کا چہرہ بنا کر ان کے سامنے جانا اور ان کی پوری خدمت، ایسے ہی ساس اور سسر کی بھی پوری خدمت کرنا۔ یہ 3 کام تم کو بتلا رہا ہوں، صلاۃ الحاجت پڑھنا، میری کتاب بیڈ روم میں ٹیبل پر رکھ دینا، اور نمبر 3 اپنے شوہر کے لیے خوب خدمت کرنا، خوشی دل سے رہنا، ان کا اعزاز احترام، ساس سسر کا بھی اکرام کرنا۔ میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تم کو خیر دیں گے انشاءاللہ۔ غرض یہ کام چلتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد اتفاق سے وہ شوہر بیمار پڑ کے بیڈ روم میں پڑا ہوا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ کتنا دیر تک ٹی وی دیکھے گا، دیکھتے دیکھتے اکتا گیا، برا لگا، اور بیماری میں آدمی کو تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے۔ ٹیبل پہ ہاتھ بڑھایا، ارے کھاؤ نہیں کون کھانے ہونے کا کچھ مت دو ابھی۔ ٹیبل پہ ہاتھ بڑھایا اور وہاں سے ایک کتاب ہاتھ میں لیا کہ تھوڑا پڑھ کے تو دیکھیں کہ اس میں کیا ہے۔ میری ماں بہنوں، پیاری بچیوں، اتفاق سے وہ کتاب جو اس کے ہاتھ میں پڑی، وہ کتاب موت کے بارے میں تھی، قبر، حشر، جہنم، جنت کے بارے میں تھی، قبر کے عذاب کے بارے میں تھی، موت کیسے ہوتی ہے، موت کے وقت میں کیا کیا سنکٹ ہوتا ہے آدمی کے اوپر، کیا پریشانی آتی ہے۔ اور ایک تو بیمار آدمی اور موت کی کتاب کو پڑھا تو اس کا دل پھٹا اور آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بہو گھر میں آتی ہے، دیکھا کہ ہسبینڈ صاحب رو رہے ہیں، اس نے جا کر کے فوراً پاؤں پکڑا، اور پاؤں پکڑ کر کے کہا، میرے سرتاج، میرے ماتھا کے تاج، آپ میرے بادشاہ ہیں، کیا تکلیف آپ کو ہے؟ میں آپ کی بندی، میں آپ کی غلام، آپ کی خادم، آپ کے ساتھ موجود ہوں، کہیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں، کیا تکلیف ہوں، آپ کا دکھ میرے اوپر آ جائے، آپ آرام میں رہیے۔ اتنا میاں محبت اور پیار کی باتیں کیا کہ جتنا محبت کی بات کرتی تھی، شوہر کا دل اتنا ہی پھٹتا تھا، اور وہ شوہر دارو قطار روتا تھا۔ رونے کے بعد شوہر کہا، مجھے اٹھا کر کے بیٹھاؤ، اٹھا کے بیٹھایا، اور وہ شوہر وہ اپنے بیوی کا پاؤں پکڑ کر معافی مانگتا ہے کہ آج سے تو میری مادی نہیں، تم میرے لیے فرشتہ بن کے میرے گھر میں آئی ہو، میں نے بہت ظلم کیا تمہارے اوپر، اللہ کے واسطے میرے ظلم کو معاف کر دو، میرے ظلم کو معاف کر دو۔
اور میرے لیے دعا کرو۔ لڑکی نے دیکھا کہ تیر بالکل نشانے پر جا کر کے لگا ہے۔ اس لڑکی نے بھی اور تسلی دیا اور شانتی دیا، کچھ بھی نہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں، میں تو آپ کی خادم بن کر کے آئی ہوں۔ بہت سمجھایا، رو دھو کر کے معاملہ ٹھیک ہوا۔ شوہر نے کہا میرا کپڑا بدلو اور مجھے وضو کراؤ، گرم پانی لاؤ، وضو کراؤ، منہ ہاتھ دھلاؤ، مجھے نماز سکھلاؤ، مجھے نماز پڑھاؤ۔ بیوی نے سارا کام کیا اور اس کے بعد وہ شوہر اس وقت سے داڑھی رکھتا ہے، اس وقت سے نمازی بنتا ہے، سنتی لباس۔ کہا ٹی وی کو توڑ کے گھر سے پھینکو، شراب کا بوتل گھر سے نکالو، تمام گناہوں سے وہ توبہ کرتا ہے۔ اس لڑکی نے صبر کیا، ان مع العسر یسرا، مصیبت اور تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی کا دروازہ کھولا اس کے لیے۔ صبر کے اوپر اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئی۔ اتفاق سے کچھ دن کے بعد اس کا سسر بیمار پڑا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ۔ ٹیبل پر وہ کتاب رکھی ہوئی تھی، سسر نے بھی وہ کتاب اٹھا کر کے پڑھا، اس کے دل کی بھی کیفیت ویسے ہی ہوئی جیسے شوہر کی ہوئی، اور اس نے بھی رو دو کر کے بہت معافی مانگا، میں شوق کر رہا ہوں، بہت معافی مانگا، اور اس دن سے اس گھر سے کتا اور شراب اور ٹی وی اور تمام خراب کام اس گھر سے رخصت ہو گیا، نیک گھرانہ بن گیا۔ میری ماں بہنوں اور پیاری بچیوں، اسی بیچ میں اس لڑکی کے گھر ایک لڑکا بھی پیدا ہو گیا تھا۔ امریکہ کے دستور کے مطابق بچہ جب 3-4 برس کا ہوا تو اس بچے کو اسکول میں بھیجا گیا۔ ہمارے یہاں ٹیلی فون موبائل تو بعد میں آیا، ان کے یہاں موبائل پہلے تھا۔ وہ بچہ جب اسکول میں گیا، امریکہ کے اسکول میں اس بچے کو ٹیفن دیا گیا کھانے کے لیے، تو وہ بچہ ٹیفن نہیں کھاتا ہے۔ میڈم نے اس کے ماں کے پاس ٹیلی فون کیا کہ آپ کا بچہ میرے اسکول میں آیا، اب میں اس کو ٹیفن دے رہی ہوں، بچہ ٹیفن نہیں کھا رہا ہے، کیوں؟ ماں نے کہا میڈم میرے بچے کو مجبور مت کیجیے گا، میں اپنے بچے کا ٹیفن اس کے ساتھ بھیج دیتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اسکول کے ٹیفن میں نہ معلوم حلال چیز ہے یا حرام چیز ہے، میرے بچے کے پیٹ میں حرام کوئی چیز جانے نہ پائے، اس لیے میں ٹیفن کا انتظام گھر سے کر کے بھیجتی ہوں۔ پیاری بچیوں اور گارجین لوگ جو آئی ہوئی ہو، تم لوگ بھی اپنے بچے اور بچیوں کو اسکول میں بھیجتی ہو، 3-4 سال کے بچے پر اس کی تربیت کا کتنا اثر تھا۔ آج 4 سال 10 سال کا بچہ دوسرے کا چاکلیٹ اور سامان لے کے کھا لیتا ہے، مگر وہ 4 سال کا بچہ اسکول کا ٹیفن نہیں کھا رہا ہے، باقی باتوں کو مان رہا ہے۔ ادھر یہ لڑکی ہمیشہ ہفتہ حضرت کے پاس رپورٹ کرتی تھی، خبر سنا حضرت آج ایسا ہوا، حضرت آج ایسا ہوا، اس ہفتہ میں ایسا ہوا۔ حضرت روتے تھے۔ حضرت نے لکھا تہجد میں اس بچی کے لیے حضرت روتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ اس کی مصیبت کو آسان کر دے۔ بچہ جب بڑا ہو گیا تو ایک دن اس لڑکی نے خط لکھا، حضرت میرے شوہر، میری ساس اور میرے سسر نے ارادہ کیا ہے کہ ہم زندگی بھر کے پاپی ہیں، ہمارا پاپ ختم نہیں ہوگا، آج سے تم ہمارے اس گھر کی رانی ہو، تم مالکہ ہو، تم اگر اجازت دو تو ہم صرف چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کا حج کرنے جائیں گے، اس سال حج کا پروگرام بناؤ، حج میں جائیں گے۔ حضرت کو اس نے خط لکھا، حضرت بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کے فرمایا بیٹی سب کو لے کر کے حج میں آؤ، میں بھی حج میں آ رہا ہوں، اور وہیں پر ملاقات ہوگی مکہ مکرمہ میں۔ ہمارے صدر صاحب بدر بھائی کا ایک مکان تھا، وہ سب توڑ دیا گیا، اسی مکان کے اندر ہم لوگ بھی رہتے تھے، بالکل حرم کے نزدیک، اور اس میں ایک روم تھا، اس کا نام دار ابرار تھا۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں قیام کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا وہاں میرے سے ملاقات ہوگی، تم کو شامیہ کا علاقہ تھا، وہاں ملاقات ہوگی۔ حج کا دن آیا، عصر اور مغرب میں وہاں وقت بہت لمبا ملتا ہے، عصر کے بعد حضرت کی مجلس ہوتی تھی۔ اچانک وہ لڑکی، ایک چھوٹا بچہ، ایک جوان آدمی کرتا پیجامہ داڑھی والا، اور ایک عورت عمر دراز، ایک بوڑھا آدمی، یہ پورا قافلہ حضرت کے دروازے پر پہنچے۔ اندر اجازت مانگا، کہا کہ کون؟ کہا حضرت سے کہنا وہ حیدرآباد سے حضرت کی باندی آئی ہوئی ہے، حضرت کی غلام اور حضرت کی باندی حیدرآباد سے آئی ہوئی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت نے اندر بلایا، اور اس لڑکی نے رو کر کے کہا کہ حضرت آپ کی دعا اور اللہ کی مہربانی، آپ کی باندی کی محنت سے ایک چھوٹا بچہ، ایک شوہر، ایک ساس، ایک سسر، ان کو فرشتہ بنا کر آپ کے دربار میں لے کر کے آئی۔ اللہ کی ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔
حضرت خوش ہوئے، اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اس پورے فیملی کے لیے دعا کیا۔ میری پیاری بچیوں اور ماں بہن جو بھی یہاں آئی ہو، سسرال کی زندگی بڑی کٹھن زندگی ہوتی ہے، لیکن میری بچیوں صبر کرنا وہاں جا کر، اور جیسا میں نے بتلایا اس کو گرہ باندھ کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ، ساس سسر کے ساتھ صبر کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ صبر کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کر کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے اپنے لیے سب کے لیے دعا کرو گی۔ یہ نعمت سیرت محفل سے آج آپ لے کے جائیں گی، انشاءاللہ آپ کا خاندان بھی اللہ ایسے ہی نیک خاندان بنائے گا، اور نیک خاندان بن کے آپ کو زندگی خوشحال زندگی، اور اپنے سسرال میں آپ رانی بن کے زندگی گزاریے گا۔ ہماری یہی دعا، یہی تمنا اور یہی پیغام آپ لوگوں کی خدمت میں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔